هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا أجمعين. اللهم اغفر لرجالنا ونسائنا وأولادنا. قرآن کریم کی ایک آیت اور مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہی آیت سوال بن کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تو پاس ہوں، قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار سن رہا ہوں۔ یہ جملہ فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ وہ قریب ہیں۔ اب میرا اپنے آپ سے اور آپ سب لوگوں سے یہ سوال ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں، تو آپ بتائیے آپ کہاں ہیں؟ اللہ تو آپ کے قریب ہیں، کیا آپ اللہ کے قریب ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اللہ تو پھر فرماتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس ذات کو امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ دونوں جذبوں کو اپنے پہ طاری کرتے ہوئے پکارتے رہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اچھا کرنے والوں کے نزدیک ہی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو نزدیک ہے، کیا میرا کام اس قابل ہے کہ میں بھی اللہ کے نزدیک ہو سکوں؟ اللہ بھی قریب ہے، ہم کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ایسے ہی تو ہیں جن کو قربت کا احساس ملے گا۔ اللہ قربت کا مقربین بنانے کا اعزاز دے رہے ہیں، تو ہم قریب ہونے کی بجائے دور جا رہے ہیں یا نزدیک ہیں؟ پھر سوال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، اللہ محبت کے رنگ ہے بدل بدل کے بتا رہے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستے پر، جو ہماری ذات میں، جو ہماری خاطر کوشش کریں گے، بس کوشش کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگلا کردار ہمارا ہوگا، ہم ان کو اپنے راستوں پہ رہنمائی کرتے جائیں گے۔ اللہ نزدیک ہے، رحمت اس کی نزدیک ہے، رہنمائی کرنے کے لیے وہ تیار ہے اور اعلان کر رہا ہے۔ کیا ہم
میرا گھر اللہ کے قریب ہے، کیا ہم رب کے راستے میں کوئی جستجو کر رہے ہیں؟ کہ جستجو کریں تو اللہ راستوں کی رہنمائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک دن بڑا نفع کما کر آیا، شاندار تجارت ہوئی، خوب پیسہ اس دن ملا اس کو۔ آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن میرا نہیں خیال کہ منڈی میں جتنا پیسہ میں نے کمایا ہے اتنا کسی شخص نے کمایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا ادلک علی رجل ربح اکثر من ذلک، میرے صحابی میں تمہیں ایک ایسے شخص نہ بتاؤں جس نے تمہارے اس آج کے سودے اور نفع سے زیادہ کمایا ہو؟ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم سے زیادہ کامیاب بندہ وہ ہے، انہ رجل توضأ ثم دخل المسجد فصلى ركعتين، وہ بندہ وہ ہے جس نے وضو کیا، مسجد میں داخل ہوا اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ اتنی سی ہمت ہم نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کے نفع اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، لیکن رب کے قریب ہونے کے لیے جو انسان کو اپنی جستجو چاہیے، جو عمل چاہیے، اس کا متبادل یا اس کا عوض یہ دنیاوی مال نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلاصہ سمجھا رہے ہیں، من اراد صاحبا فاللہ یکفیہ، جس شخص کو اپنا کوئی دوست چاہیے، ساتھ نبھانے والا دوست چاہیے، فاللہ یکفیہ، تو اللہ اس کو کافی ہے۔ جو اللہ قریب ہے اس کو ہم اپنی ذاتی زندگی میں دوست کیوں نہیں سمجھتے؟ ومن اراد مونسا، اور جس کو اپنا کوئی غم خار چاہیے جس سے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، علی فرماتے ہیں فالقرآن یکفیہ، اس کے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ دل کے غم کو ایسا اڑاتا ہے کہ انسان دکھ میں انسان قرآن پڑھ کر اس دکھ کو اپنی قوت اور جذبہ بنا لیتا ہے۔ اللہ اس قرآن کے ذریعے اس کی ڈھال باندھ دیتا ہے۔ پھر علی کہتے ہیں ومن اراد غنى، جس شخص کو بے نیازی درکار ہو، فالقناعۃ تکفیہ، بے نیاز ہونا ہے، جو پاس اللہ نے دیا ہے اسی پہ گزارا کرنا سیکھ لو۔ علی رضی اللہ عنہ چوتھی بات بتاتے ہیں، ومن اراد واعظا، جس شخص کو تلاش ہو کہ ایسا واز کرنے والا ملے جو جس کی بات، جس کا اثر دل پر روح پر ہو، فالموت یکفیہ، یہ تو دائیں بائیں موتیں ہو رہی ہیں، سب سے بڑا واز تو یہی ہے اور واعظ یہی ہے۔ کیسے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، چلنے والے، کھانے والے، شادیوں میں شرکت کرنے والے، قہقہ لگانے والے، صحت سے مالا مال چلے گئے، ان کے بچے ان کو کفن سے نہیں روک سکے، قبر میں جا کے اتار آئے۔ فالموت یکفیہ ومن اراد واعظا فالموت یکفیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ومن لم يرد واحدة من هذه الاربع، جو زندگی میں ان 4 چیزوں کی تلاش میں نہیں ہے، جس کو اللہ جیسا دوست نہیں چاہیے، جس کو قرآن جیسا غمخوار نہیں چاہیے، جس کو قناعت جیسی بے نیازی نہیں چاہیے، جس کو موت جیسا واعظ نہیں چاہیے، پھر اس شخص میں فلا خیر فیہ، جس کی زندگی میں یہ سوچے ہے ہی نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، والنار تکفیہ، ایسے بندے کو آخر میں آگ ہی سنبھال سکتی ہے۔ جس کو رب کے ساتھ کی تلاش نہ ہو، جس کا قرآن سے تعلق ایسا نہ ہو، جو رب کے دیے پہ راضی نہ ہو، اور جو دائیں بائیں ہونے والی
جیتے جاگتے انسانوں کی موتوں کو اس کو سمجھ نہ آتا ہو، اپنی آخرت نظر نہ آتی ہو، اپنا کفن نظر نہ آتا ہو، اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے؟ سوچئے کہ رمضان میں کن سوچوں کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اللہ قریب ہے، اعلان کر رہا ہے میں قریب ہوں، لیکن ہم موبائل پر مصروف ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں، ہم سیاسی مذاکرات میں اور مباحثوں میں لگے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں، ہم توجہ نہیں دے رہے، ہم فیشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان رحمت اللہ قریب، اور میری رحمت نزدیک ہے۔ ہم اپنی ٹی وی چینل اسکرین کے لیے اپنے بچوں کے لیے گھر میں آگ جلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کے قرب کا احساس نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسے ہیں بہت سے لوگ، اکثر لوگ اس میں دھوکہ کھا رہے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، صحت ملی ہے، فراغت ملی ہے، اس کو صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں۔ صحت ہے، ذکر میں زبان نہیں چلتی، پاؤں قیام میں جلدی تھک جاتے ہیں، اذان ادھر سے سنائی دیتی ہے یہیں سے چلی جاتی ہے، آنکھیں ٹی وی سکرین کی دلدادہ ہے، شریعت کا مسئلہ بھی سمجھنا ہے تو سکرین پہ بنی سمری لڑکیوں کو دیکھ کر، ان کے پروگرام دیکھ کر دل کو تسکین دینی ہے کہ میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں۔ اور بے حیائی کو تو برداشت کر کے کلچر سمجھ کے گھر میں لے کے بیٹھا ہے، بے پردگی کو تو اپنا حق سمجھتا ہے۔ ہاں کچھ رسمیں ہیں، افطار کروا دیا، ٹوپی پہن کے کبھی مسجد میں آ گیا، کوئی تھوڑا بہت اللہ کا نام بھی لے لیا، باقی چیزیں پامال بھی کر دی، کوئی بات نہیں۔ یہ ماڈرن اسلام کے نام پہ دھوکے میں ہے۔ اسلام کو ماڈرن لفظ کی ضرورت نہیں، اسلام تو سورج کی طرح ہے جو روز نکلتا ہے، نئی آب و تاب سے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قریب ہونے کے لیے سادہ سی باتیں بتا کے گئے ہیں۔ اللہ کو قریب سمجھ کر انسان یہ احساس رکھے کہ میرا احساس ناقص ہے، لیکن قرآن کا جملہ اور اللہ کا اعلان قابل ہے اور سچا ہے اور حقیقت ہے۔ رب کو اپنے قریب سمجھ کے خود اب رب کے قریب ہو جائے۔ اللہ قریب ہے، بندہ کہاں ہے؟ قریب ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، میں تمہیں ایسے لوگوں کا نہ بتاؤں جن پر آگ حرام ہوگی، وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ، جو خود آگ پر حرام ہوں گے، ان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ خود ہی اللہ کے رسول نے بتایا عَلَى كُلِّ حَيٍّ لَيِّنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ، ہر وہ شخص جو آسان طبیعت کا ہو، جو نرم طبیعت کا ہو، جس میں لوگوں کو قربت اور اس سے بات کر کے سکون محسوس ہوتا ہو، اس سے معاملہ کر کے لوگ پھنس نہ جاتے ہوں، آسان سا انسان ہو۔ سوچ لیجئے آگ حرام ہے، بندہ آگ پر حرام ہے، کون اپنی رویے اور مزاج میں شاندار، نرم، اچھی گفتگو والا، اچھے اخلاق والا، لیکن جس کو اس کا قیام اور اکڑا دیتا ہو، چار حدیثوں کا علم اس کو یہ کہتا ہو کہ امت ساری بدعت میں لگی ہے، میں بس دودھ سے نہایا ہوا ہوں، اور لوگوں کے معاملے میں تکبر کرتا ہو، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو، اس کا عمل اس کو تڑپاتا نہ ہو بلکہ متکبر بناتا ہو، اس شخص کے اندر اکڑ آتی ہے مسلک کی، میں یہ چار سنتیں میں پوری کرتا ہوں، باقی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگوں کے معاملے میں سخت ہوتا ہے، وہ ناخواندہ لوگوں سے دور ہوتا ہے، لیکن جس کا عمل اللہ کی خاطر ہو اور اس عمل پہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہو، وہ پھر لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ میرے یہ کمزور، میرے ناخواندہ، میرے یہ بے شعور لوگ
ان کو میں پاس کر کے ان کو میں بھی سمجھاؤں، یہ بھی میری طرح اچھے عمل کی طرف جا سکیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسے ہی آگ پر حرام ہونے والے لوگ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نزدیک ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ آپ بھی میرے انتہائی نزدیک ہو سکتے ہیں ایک کیفیت میں جا کر، لیکن ہم کہتے ہیں ٹی وی پروگرام لگا ہے، ابھی مہمان بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی شاپنگ کر رہے ہیں بڑا وقت پڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں، تم بھی میرے انتہائی قریب آ سکتے ہو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی میں موبائل پہ چیٹ کروں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری آیت انی قریب اعلان ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ قریب ہوگا، لیکن پہلے میں پورے گروپ میں سے ہر متعلقہ اور غیر متعلقہ سارے میسج تو پڑھ لوں، ایک گروپ میں دوسرے میں چلا جاؤں، ایک سورت سے دوسرے میں جا کے غور و فکر نہیں کرتا، لیکن ایک ایپ سے میں دوسرے میں لگا ہوں۔ اللہ قریب ہے، لیکن بندے یہ تو بتا تو اللہ کے کتنے قریب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی نہیں ہے، وہ حالت جس میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اور سجدہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم نفل پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ رمضان کی 2-3 دن تراویح پڑھ لی، اب کافی ہو گیا، اب آخری عشر میں مسجد نظر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ 5-6 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے نہیں تھکتے، لیکن 1.25 گھنٹے کی تراویح کے بعد سمجھتے ہیں کہ مولانا نے زیادتی کر دی، آج مجھے تھکا دیا۔ دنیا کی لائنوں میں لگے ہوں گے، ٹریفک سگنل پہ بڑی خشوع و خضوع سے کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں نکلے گا، جو جبر پروٹوکول کے نام پہ ہوگا اس کو سہ جائیں گے، ہزاروں کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن رب کے حضور قیام سب سے بہترین دن اور راتیں، اور رب کہہ رہے ہیں کہ سب سے قریب تر اس حالت میں ہوگے، ادھر نہیں تو گھر میں ہی ہو لو۔ بندہ کہے گا، منہ سے نہیں کہے گا لیکن کہہ رہا ہوگا اللہ قریب ہے، لیکن میرا کسٹمر میرا زیادہ قریب ہے، میں نماز کے لیے دکان نہیں بند کر سکتا۔ اللہ قریب ہے، لیکن میرا باس میرے دل و دماغ میں زیادہ قریب ہے، میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ میری دفتری فائل، میرا یہ سودا ہے، میرا بزنس، میرا کمیشن، میرے بچوں کی تعلیم، یہ زیادہ اہم ہے۔ رب تو قریب ہے رہے، بتائیے تو صحیح، رب کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، آپ کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی کبھی خواہش کی؟ صحابی آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اسألک موافقۃ فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی صحبت اور قرب چاہیے۔ آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فأعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، چاہتے ہو میں تمہارے کچھ کام آؤں اس معاملے میں تو میری مدد تو کرو۔ مدد کیسے کرو؟ کہ تم زیادہ سجدے کرنا شروع کر دو، تمہیں قریب لانا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ کبھی ان حدیثوں کے سننے کے بعد سوچا ہے کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہو جاؤں؟ کبھی زندگی کا ہدف یہ بنایا ہے کہ میرا یہ وجود رب کے قریب تر ہو جائے؟ جو ہمارے پاکیزہ دور کے لوگ تھے ان میں سے ایک کیا کہتے ہیں، انی لا اعصی اللہ، میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، فارا ذلک فی خلق دابتی وامراتی، مجھے اس نافرمانی کے اثرات میری خاتون، میری بیوی کے رویے میں، حتیٰ کہ میری سواری کے رویے میں نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ جو رب کے قریب ہوں گے وہ سوچیں گے کہ میرا مقام میں رب کے ساتھ ہوں، تو میں یہ گناہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں رب کے ساتھ اور میرا رب میرے ساتھ ہے تو میں کسی کی غیبت کیوں کر رہا ہوں؟ وہ یہ سوچے گا کہ رب میرے ساتھ ہے اور میں رب کے ساتھ ہوں، تو یہ حرام میرے ہاتھ میں کیوں آیا ہے؟ وہ جو رب کا ساتھ اور قربت ذہن میں چھائی ہوگی،
تو کہے گا کسٹمر کو کھڑے ہو جاؤ میں نماز پڑھ لوں، اس کا حق وہ ہوگا، لیکن جب رب کا حق آ گیا سب کا حق ختم ہو جاتا ہے. وہ اس نوکری کی خاطر نمازیں نہیں چھوڑے گا. فإنی قریب، جس رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں قریب ہوں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن لیجئے. الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ. ایک طرف رب قریب ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کی جنت اور اسی طرح اس کی دوزخ انسان کے اتنے قریب ہے جتنا اس کے پاؤں کا تسمہ، جوتے کا تسمہ. اسی میں ہم جی رہے ہیں، اسی میں ہمارا رمضان ہے. پھر آپ اللہ کے قریب ہیں یا نہیں؟ آپ کو ملی ہوئی نعمتیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں، دور کر رہی ہیں؟ اس کے لیے قرآن سے صحیح سمری امت کے وہ شاندار لوگ اصول بتاتے تھے. سن لیجیے اصول. کل نعمت لا تقرب من اللہ فہی بلیہ. ہر وہ نعمت جو اللہ کے قریب نہ کرے وہ انسان کے لیے وبال ہے، آزمائش ہے. اپنی گاڑی کو، اس گاڑی پر اگر سارا خاندان سیر سپاٹے کرتا ہے، مسجدوں میں نہیں جا سکتا. ان کمروں میں اگر اے سی لگے ہیں، ہیٹر لگے ہیں، بستر سجے ہیں، بیڈ رکھے ہیں، سکرینیں سجی ہیں، لیکن وہ آرام انسان کو بے نماز بنا رہا ہے، وہ فحاشی گھر میں دکھا رہا ہے. سن لیجئے وہ وہ نعمت وبال ہے. وہ نوکری جو بے نماز بنا رہی ہے، وہ دوست اور ساتھی جو خرافات کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ نعمت نہیں ہے. وہ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر وبال بن رہے ہیں. اپنی تعلیم کا، اگر وہ تعلیم اور ڈگری صرف دنیا ہی کی نوکری میں لگا کے بیٹھے ہیں، وہ وبال ہے. اگر وہ تعلیم رب کے نزدیک کر رہی ہے، وہ نعمت ہے. وہ باعث، وہ خطیب جو آپ کو رب کے علاوہ کسی اور کے نزدیک کرتا ہے، کسی صحابی کے بارے میں، کسی ماں امہات المومنین کے بارے میں دل میں شکوہ پیدا اور وسوسہ پیدا کرتا ہے، جو صرف کسی مسلک یا جماعت کی پنیری کو پروان چڑھاتا ہے، اس کے خطبے اور واعظ سننے کے بعد آپ کسی مسلمان جماعت کے خلاف مزید نفرت دل میں پیدا کرتے ہیں، وہ واعظ رب کے قریب نہیں کر رہا، وہ واعظ ناکارہ ہے. اس واعظ میں ربانیت نہیں ہے، شیطانیت ہے. جائزہ لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ماموں کو دیکھ کر انہوں نے ایک بات کہی تھی، اور ماموں سعد کی فضیلت یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ھذا خالی ارونی خالا مثلہ. یہ میرے ماموں ہیں، مجھے ان جیسا کوئی ماموں تو لا کے دکھاؤ. یہ محبت کا عالم تھا، یہ چاہت کا اسلوب تھا. حضرت عمر نے انہیں کہا تھا یا سعد، اے سعد، لا یغرنک انہ قد قیل خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سعد، اس دھوکے میں نہ رہنا. تمہیں کبھی بھی دماغ میں یہ چیز دھوکہ نہ دے کہ تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کے ماموں ہو، خالو ہو. یاد رکھنا فالخلق كلهم سواسق عند اللہ. مخلوق حساب کے وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری کی ساری برابر ہوگی. ان کے درمیان لیس بینہ و بینہم قرابۃ الا طاعتہ، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، صرف انسان کا خود اپنی محنت اور اطاعت کام آئے گی. اور آخری بات، جو اس بہار میں، رمضان کی اس بہار میں، قرآن کے اس موسم میں غافل ہے،
تھوڑا بہت کھا لیا، کچھ بھوکے رہ گئے، نماز پڑھی نہیں، ذکر کیا نہیں، تلاوت کے لیے قرآن کھولا نہیں، رب کے حضور کھڑے نہیں ہوئے، نہ 8 پڑھی نہ 20 پڑھی، یہ ایسا پھر کہہ جو دونوں ہی نہیں پڑھتا. وہ یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لا اجمع على عبدی خوفین ولا امنین، میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن کی حالتیں اکٹھا نہیں کرتا. اذا خافنی فی الدنیا، اگر وہ بندہ مجھ سے دنیا میں ڈر ڈر کے گزارا کر کے جائے گا، امنتہ یوم القیامہ، آخرت میں اس کو بے خوف کر دوں گا. اور وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، جب میرے عذاب سے وہ بے خوف ہے، وہ بے خوف ہے میرے بارے میں، أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کو میں قیامت کے دن اس پر خوف کو مسلط کر دوں گا. آخر میں یہی سوال ہے، اللہ نے تو اعلان کیا ہے انی قریب، میں قریب ہوں، میری رحمت قریب ہے. مجھ سے لے کے یہاں پر ہر شخص سوچ لے، ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم میں سے اکثر تو گم ہیں، لاپتہ ہیں، اللہ کے فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ غائب ہیں. دوبارہ نیت کیجیے، اللہ ہمیں آج سے یکم رمضان والا جذبہ نصیب فرما. ہمیں جو تراویحوں میں سے کھسک گئے، غائب ہو گئے، اے اللہ ان کو پھر قیام کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ جو آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، جنت کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں اسے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا کے ساری وہ چیزیں جو ہمیں تیرے سے دور کر دیں، اے اللہ جو ہمیں آپ کی ذات سے غافل کر دے، اے اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا دے، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. جو لوگ سامنے کھڑے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہیں، اوپر مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر جگہ زیادہ تیار کی گئی ہے. راستے میں کھڑے ہونا دوسروں کے لیے بھی ایک زحمت کا باعث ہے اور خطبے کے آداب کے منافی ہے. جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، راستہ چھوڑ دیں. لوگ سیڑھیوں پہ کھڑے ہیں، اوپر والے جگہ مزید جگہ تیار کی گئی ہے. اور اسی حوالے سے مسجد رحمت للعالمین کے نمازیوں کی ایک توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے پاکستان اسلام آباد کے شہری صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے مستحق افراد کی امداد کے لیے مسجد کے ساتھ کھڑے ہیں، شاندار طریقے سے کھڑے ہیں. لیکن خود بذات خود اس مسجد پر ہم وہ صدقہ اور زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتے چونکہ وہ مستحقین کا مال ہوتا ہے. اس لیے اس مسجد کے اگلے فلور کی تعمیر کے لیے کام صرف اس لیے رکا ہے کہ اس کے فرض ابھی مکمل نہیں ہے. جو لوگ ساتھ رکھتے ہیں اس میں وہ لوگ شامل ہوں، کیونکہ اسی فلور پہ مزید 3 شعبے انشاءاللہ کام کریں گے. جبکہ آج بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسجد کے جو 2 حصہ ہے، یہ حصہ اور یہ حصہ نمازیوں سے بھر چکا ہے، ٹائلز وغیرہ کا کام ابھی اس میں باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو خدا را سن کے نہ چلے جائیں، ان پہ عمل کیجیے. گھروں کو آگ سے بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، گھر والوں کو بچائیں. قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن قیامت کا اعلان ہو گیا اس دن آپس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہونی، آپس میں بات ہی نہیں ہونی. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کے اس دن پلڑے بھاری ہو گئے وہ بچ جائیں گے، جیت جائیں گے. پلڑے ٹی وی دیکھنے سے بھاری نہیں ہوتے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اپنے گھر والوں کو ہار دیں گے. فی جہنم خالدون، سدا کے لیے ماں باپ بچے سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے. رب قریب ہے یہ سمجھا رہا ہے. ہم غافل ہیں، ہم 8 اور 20 کے چکر میں بھول گئے کہ اصل پیغام قرآن تھا. اس قرآن پہ محنت نہیں کرتے. وہ قرآن جس میں بچوں کے بارے میں انجام ہے اس پہ نہیں روتے. تلفح وجوہہم النار، آگ میں پھینک کے اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر آگ کے تھپڑ لگ رہے ہوں گے. وہم کالحون، ان کے چہرے اس میں کالے ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کہے الم تکن آیاتی تتلی علیکم،
میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم عملی طور پر ان کو رد کیے جا رہے تھے. وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہے رب یہ آیتیں تلاوت ہوتی تھیں لیکن ہمارے پہ ہماری بدبختی چھا گئی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، ہم ایک برباد اور گمراہ قوم بن چکے تھے. ربنا اخرجنا منها، اے اللہ ہمیں اس طرح ایک دفعہ آگ سے نکال تو صحیح. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ یہ زندگی بنائی ہم ظالم شمار ہوں گے. اللہ کہیں گے اخسئوا فیہا، اس پہ سڑتے رہو. وَلَا تُكَلِّمُونِ، مجھ سے بات کرنے کی بھی دوبارہ جسارت نہ کرنا. یہ قرآن آپ سن رہے ہیں آج کل، اس کا اثر کہاں ہے؟ اس وقت ہم روتے کیوں نہیں؟ ہم پاروں کے حساب سے قرآن کو ٹھیکے پہ کیوں ختم کر رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو فرنچائز دے کر، 4 پیسے دے کر قرآن کو ایسا تماشا کیوں بنا لیا ہے؟ وہ قرآن جو رب کے قریب کرے وہ کہاں گیا؟ وہ جو جنت کا منظر پیش کرے وہ کہاں گیا؟ وہ جو دوزخ کے تصور سے آنکھیں بہہ جاتی ہیں وہ کہاں گیا؟ بس ایگو کیسی ہے، ساؤنڈ کیسی ہے، قاری کا لہجہ کیسا ہے، بس یہ تھا. ایسی آوازیں تو اب غیر مسلم بھی قرآن کریم کی تلاوتوں سے نکال دیتے ہیں. وہ بھی قرآن کے مختلف لہجوں پہ باقاعدہ تلاوتوں کی ٹریننگ لیتے ہیں تاکہ جاسوس بن کر امت کے اندر اپنے کام کریں. یہ 8 ہو یا 20 ہو وہ میری ترجیح نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانچنے کے لیے ہر فرد کے لیے ایک انفرادی جستجو کا شاندار ایک باب ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن وہ قرآن کہاں گیا جو رلاتا تھا؟ وہ قرآن کہاں گیا جو ہماری قرآن خوانی ہے؟ امام آگے پڑھتے ہیں، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، بندہ پیچھے کہتے ہیں اللہم اجعلنا منہم. آگے دوزخ کی آیت آتی ہے، بندے کہتے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم. وہ ایسا امام، وہ ایسے نمازی، وہ قرآن کہاں گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت سے گزرتے تھے، جنت کی آیت سے گزرتے تھے، دہراتے تھے، دعا کرتے تھے اللہم اجعلنا منہم. اور ہمارا فارغ اگر ٹھہر کے پڑے تو پیچھے سے نمازی اس کو کھینچنا شروع کر دیتے کہ مولانا خدا کا خوف کرے. یہ پورے رمضان میں قرآن قیام میں ختم کرنا یہ کوئی سنت تو نہیں. یہ کھڑے ہو کر قرآن کو اس طرح بے دردی سے پڑھ کر 1.25 گھنٹے کے پیکج میں 20 یا 8 میں فارغ کر دینا یہ قرآن کریم کا حق نہیں ہے. یہ الٹا ہمارے خلاف جرم بن سکتا ہے. یہ ساری عمر قرآن کے بارے میں گونگے بہرے رہ کر، اندھے بن کر انگلش نیوز سمجھ آئے، BBC سمجھ آئے، چینل سمجھ آئے، ایپس کا پتہ ہو، لیکن قرآن کے بارے میں بندہ گونگا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو. یہ جرم نہیں تو کیا ہے؟ کوئی ہے اس کی تعبیر؟ اللہ سے دعا کیجیے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے مریضوں کے لیے شفا بنا دے، ہمارے پہ اپنی رحمت کے نزول کا سبب بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم آنکھوں سے سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے. اس قرآن کو ہمارے دل پہ اور دماغ پہ منقش کر دے، ان کو ان کا ہادی بنا دے. جو قرآن سن رہے ہیں رب کریم، اس قرآن کریم کو ہمارے لیے نور اور شفا بنا دے. اے رب کریم ہم گناہ گار ہیں، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ گناہ گار ہیں، معاف فرما دے. ہم سب کے گناہ تیری رحمت سے زیادہ بڑے نہیں ہیں. اے اللہ اسی عظیم رحمت کا واسطہ ہے، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے. جو ڈھکے ہوئے ہیں، اعلانیہ چھپے ہیں، سارے معاف فرما دے. بچپن میں، جوانی میں، بات عمر میں اللہ سارے معاف فرما. جو بھول چکے ہیں، یاد ہے اللہ معاف فرما دے. جو لوگوں کو پتہ ہے چھپے ہوئے اللہ وہ بھی معاف فرما دے. اے رب کریم جو تیرے فرشتوں نے لکھے یا جو تُو نے خود ڈھانپ کے رکھے ہیں اللہ وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ دنیا میں پردہ رکھا ہے، آخرت میں بھی پردہ رکھ لینا. ادھر عزت دی ہے وہاں پہ بھی رسوا نہ فرمانا. اے رب کریم جو ماں باپ عطا کیے ہیں اللہ ان کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے. جو نعمتیں دی ہیں ان کو اپنے قریب کرنے والی نعمتیں بنا دے. جو نعمتیں تیرے سے دور کر رہی ہیں اللہ ان نعمتوں کو ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دے. فرقوں سے نکال کے، جماعتوں اور ٹولیوں کے داروں سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں داخل ہونے والا، بیٹھنے والا بنا دے. اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما دے. ہمیں مقربین بنا دے، محسنین بنا دے، زاہدین شاکرین بنا دے، مستغفرین بالاسحار بنا دے. شب و روز رب کریم اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے. راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والا بنا دے. سچی توبہ کرنے والا بنا دے.
التائبین بنا دے، التوابین بنا دے، ہر وقت پاکیزگی میں رہنے والا بنا دے، صرف وضو ہی نہیں نماز کے بعد بھی پاکیزگی میں رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو بھی وضو کروا دے، اے اللہ ہماری سیرت کو بھی وضو سے جلا بخش دے، اے اللہ اس نماز کو ہمارے لیے صدقہ، نور اور برہان بنا دے، اس قرآن کو شفا بنا دے۔ جو میرے بھائی مریض ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جو رب کریم ہمارے کسی مرض میں مبتلا ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ایک سنگین بیماری میں بڑے صابر ہیں، پیارے ہیں، اے رب کریم اس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ ہماری ایک آمنہ بہن، وہ بھی مریضہ ہیں، ڈاکٹر محمد افضل مٹو کی جو یہاں پہ کارڈیالوجسٹ ہیں اس مسجد کے، ان کی بیٹی کو بھی کینسر ہوا ہے۔ یا اللہ ان دونوں بیٹیوں پہ بھی بطور خاص اپنی رحمت نازل فرما۔ اے رب کریم جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں قبول فرما دے، جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی قبر کی، اپنے کفن کی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو عبادتیں کرتے ہیں ان کے معاملات کو بھی بہتر کرتے ہیں، جن کے معاملات بہتر ہیں ان کو عبادتیں بھی شاندار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کے گھرانوں کو آگ سے بچا لے، ہمارے بچوں کو ہمیں آگ سے بچا لے، ہمیں آگ سے بچانے والا ماں باپ بنا دے، ہمیں آگ سے بچانے والا بہن بھائی بنا دے، ہمیں آگ سے بچانے والا پڑوسی اور رشتہ دار اور دوست اور قریب بنا دے۔ اے اللہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا دو۔ اے اللہ یہ والی آیت ہمارے گھروں کا، ہماری ماؤں کا، بہنوں اور بیٹیوں کا دستور بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔